کاش کہ ایسا ہو کہ ہمیں اپنی ذہنی پرابلم، اپنی الجھنوں، زندگی کے مسائل، حالات، ہر چیز سے آزادی مل جائے۔ ہم اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں، اتنا سکون جس کی تلاش میں لوگ ملنگ بن جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں جب دنیا ان کو ٹھوکر مارتی ہے۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایسی کیا چیز ہے جس کے بعد شاید مجھے وہ سکون مل گیا ہے جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے سورہ رحمان تھیراپی۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ رحمان تھیراپی کے بعد کس طرح میرے اندر تبدیلی آئی ہے، اور مجھے کیا چیز اب محسوس ہوتی ہے جو شاید پچھلے کئی عرصے سے میں ڈھونڈ رہی تھی اور مجھے وہ چیز محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایون مجھے اپنا عکس نظر نہیں آتا تھا، مجھے اپنی ذات نظر نہیں آتی تھی۔ مخدوم سید صفدر بخاری کی سورہ رحمان تھیراپی نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بدلا ہے، اور اب اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ کینسر، ایڈز، بڑی بڑی دل کی بیماریاں اور بھی بہت لا علاج بیماریاں جس کا اس دنیا میں علاج ہے ہی نہیں، ان کا علاج سورہ رحمان تھیراپی سے کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ سورہ رحمان تھیراپی؟ کیوں لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں؟ اور جو لوگ اس تھیراپی کو ایک دفعہ کر لیتے ہیں ان کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے، اس پوری ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو کہ مجھے ملی ہے، یعنی کہ سکون۔ اور لاسٹ میں آپ سے پورا تھیراپی کا طریقہ کار شیئر کروں گی، جس سے آپ بھی بآسانی یہ تھیراپی، یہ علاج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ علاج ہے، جس طرح باقی دوائیاں ہوتی ہیں بالکل ویسے ہی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ رحمان تھیراپی کے بعد میری پرسنالٹی کے اندر اور میری سوچ کے اندر کیا کیا چینج آیا ہے، جو کہ ہر انسان کے اندر آنا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ رومی کا ایک قول ہے کہ جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ چیز بھی آپ کو ڈھونڈتی ہے، اور شاید میں بھی اس سورہ رحمان تھیراپی، اس طریقے علاج کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس لیے مجھے ڈاکٹر جاوید احمد مل گئے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ان کو ڈھونڈتے ہیں ان کو وہ مل جاتے ہیں۔ اس طرح جب آپ اللہ کو تلاش کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو مل جاتا ہے، اور اس طریقے کے اوپر چلتے ہوئے میں نے اللہ کو ڈھونڈا ہے، مجھے اللہ ملا ہے۔ اس طریقہ علاج کا سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ نے دوسروں کو معاف کرنا ہے، اور شاید اس زندگی میں ہمیں دو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے: معاف کیسے کرنا ہے اور خوش کیسے رہنا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں، جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تب تک آپ خوش نہیں رہ سکتے، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس تھیراپی کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جن کو میں سوچتی تھی کہ ان کو میں نے کبھی معاف نہیں کرنا، ایون بہت سارے ایسی چیزیں جن پہ میں سوچتی تھی میں نے اپنے آپ کو معاف نہیں کرنا، اس میں بار بار آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنا نام لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اور آپ وہ کوشش کریں کہ خود کو پہچان سکیں، اور جب آپ خود کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ دوسری چیز میں جو میں نے سیکھی ہے، جو میرے اندر آئی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکثر مجھے باتیں پتہ چل جاتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی بات کر رہا ہے میرے خلاف ہے یا میرے ساتھ ہے، تو آپ جب اس انسان کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو وہ ویوز آ جاتی ہیں، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ انسان آپ کے پیچھے بات کرتا ہے۔ پہلے مجھے ایسی چیزیں محسوس ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ ہاں یہ بندہ میرے سے مخلص نہیں ہے، یا یہ میرے خلاف بات کر سکتا ہے۔ تو اب میں اس چیز کو محسوس تو کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو معاف کر دیتی ہوں۔ مجھے انہی لوگوں پہ ترس آنے لگ جاتا ہے جس کے اوپر مجھے سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ عجیب بات میں نے فیل کی کہ واقعی معاف کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، صرف اپنے لیے، آپ اپنے آپ کے لیے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور میرے اندر آئی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے مجھے لگتا تھا نہیں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، کوئی بھی جانور، کوئی بھیڑ ہو گئی، مکڑی ہو گئی، یا ایسی کوئی چیز جس سے مجھے ڈر لگتا تھا، مکھی ہو گئی، تو میں اس کو مار دیتی تھی۔ اس تھیراپی کے بعد میں نے ان چیزوں کو نہ صرف مارنا چھوڑ دیا، بلکہ کچھ نہ کچھ میرا دل ہوتا ہے میں کروں۔ لاسٹ ٹائم میں کچھ چینی، آدھا کلو چینی لے گئی، بچوں کو میں نے کہا کہ آپ نا چونٹیوں کی بلوں میں ڈالو۔ یعنی کہ اللہ کی مخلوق سے ہر ایک کا مقصد سمجھ آ گیا کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار ہو گیا، اللہ کی مخلوق سے عشق ہو گیا۔ اس طرح میرے اندر یہ چینج آیا ہے کہ نہیں، مجھے
کچھ کرنا ہے، بے جان بے زبان چیزوں کے لیے کچھ کرنا ہے، ہر ایک کا ایک احساس پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری میرے اندر تبدیلی یہ آئی کہ میں ہمیشہ کویسچن کرتی تھی کہ کیوں ہے جو ہم چیز نہیں کرنا چاہتے وہ کیوں ہے، جو ہمیں نہیں پسند ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہو تو وہ کیوں ہوتی ہے۔ سورہ رحمان اور ڈاکٹر جاوید احمد کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میرے اندر یہ چینج آیا کہ میں سیٹسفائی ہو گئی ہر چیز میں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ تیرے ہندے یا سندے یا محبوبہ، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوں وہاں۔ تو یہ جو میری میں تھی نا، اس میں کے اندر میں نہیں تھی، اس میں کے اندر مجھے اس ذات کو شامل کرنا تھا جو کہ ہر چیز کو کرتی ہے، جس نے ہر چیز پہلے سے طے کی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنے ہاتھ کھول دیے، جس چیز کو میں نے پکڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا کہ مجھے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے، میں نے آزاد کر دیا ہر خیال کو۔ تو ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میرا ایک مسئلہ تھا کہ مجھے اگر کوئی چیز پسند نہیں نہ ہوتی تھی، یا مجھے لگتا تھا کہ یہ میں نہیں کر سکتی، یا میرا قصور نہیں ہے، میرا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور اگر مجھے اس چیز کے بارے میں الزام دیا جاتا تھا یا یہ کہا جاتا تھا کہ ہاں یہ تم ایسی ہو، تم یہ کرتی ہو، جو میں نے بالکل نہیں کی ہوتی تھی، تو عجیب قسم کا نا غصہ آتا تھا مجھے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا نارمل غصہ، ایک ہوتا ہے شدید غصہ، اور ایسا غصہ آتا تھا کہ میرا دل کرتا تھا بس میں مطلب نا اگلے کو جواب دوں، یا پھر کچھ اٹھا کے پھینک دوں، یا اپنے آپ کو ماروں۔ یہ میری کنڈیشن ہو جاتی تھی۔ لیکن جب میں نے یہ تھیراپی سنی، اس کے بعد آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے اب نہ صرف غصہ بلکہ میں اس سچویشن کو ہی چینج کر دیتی ہوں۔ ابھی بھی ہم 100% پرفیکٹ تو نہیں بن سکتے، آ جاتا ہے غصہ کسی بات پہ، لیکن موسٹلی جس انسان پہ مجھے غصہ آتا ہے نا، تو جیسے ڈاکٹر جاوید احمد کہتے ہیں نا کہ بے لوث پیار کرو، ایسا پیار کرو، ایسی محبت کرو جس میں کوئی غرض نہ ہو، یہ نہ دیکھو لوگوں نے کیا کیا یا فلانے نے کیا کیا، آپ بس پیار کرو لوگوں سے، ہر ایک سے۔ تو میں اس انسان کے رویے کو چینج کرنے کے لیے اپنے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر لیتی ہوں، اور اس کے ساتھ ایسا میرا رپلائی ہوتا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے محبت کرنے کے علاوہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک لمبا عرصہ میری پوئٹری کا جو ٹاپک تھا، تھیم تھا، وہ پیسیمزم اور سیڈنس تھا۔ مطلب ہر چیز میں بس اداسی، پریشانی، اس طرح کے لفظ مجھ سے نکلتے تھے۔ اور اب میں ٹرائی بھی کروں نا، کوشش بھی کروں، کوئی اداس چیز، کوئی پریشانی والی چیز لکھوں تو وہ مجھ سے نہیں ہوتی۔ لکھتی ہوں لیکن اتنی اداس اور پریشانی والی چیز نہیں ہوتی۔ مطلب ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے ہر ٹائم کوئی نہ کوئی اس کو سنے۔ جب آپ یہ تھیراپی لیں گے نا تو آپ کو سننے والا مل جائے گا، اور وہ ہوگی آپ کی اپنی ذات اور آپ کی اللہ کی ذات۔ آپ کو نہ کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی کو بتانے کی۔ اب بھی کبھی ایسا ہو کہ مجھے کسی پہ غصہ آئے، یا میرا کچھ بات کرنے کو دل کرے، یا اگر میں کسی کی بات سن لوں کہ اس نے میرے خلاف میرے پیٹھ پیچھے بات کی ہے، تو میں بار بار یہی سوچتی ہوں کہ میں تو دعا والی بچی ہوں، مجھے تو دعا ملی ہوئی ہے، میں نے تو سورہ رحمان تھیراپی کی ہے، مطلب مجھ میں اور باقی لوگوں میں پھر کیا فرق رہ جائے گا۔ اس لیے میں پھر ویسے ہی اسی لمحے میں چینج ہو جاتی ہوں، اسی لمحے میرے اندر محبت پیار آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مطلب اس کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، رشتے بھی ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، لیکن سب میں ہوتے ہوئے نا آپ کو کسی ایسے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا کنیکشن ہو جو بس دل کے پاس ہو، جو بس آپ کو اس سے تھوڑا سا اظہار کر لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی سچویشن میں ہوتے ہیں، آپ امی کی آنکھیں پڑھ کے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کو ہر جواب آپ کے اندر سے ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو ایسا سکون ملے گا، ایسی راحت ملے گی، آپ سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے، بس یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور جو یہ جو اللہ کے آگے اللہ کے حوالے کر دینا ہے نا، اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی جو آپ نے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ اس سے پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ ہمیں کچھ جمع کرنا چاہیے، یا ہمارے پاس ہونا چاہیے، یا مطلب کچھ چیز آئی ہے نا کھانے کے لیے، کیک ہے، کوئی چیز ہے، تو میں کہتی تھی اچھا مجھے بڑا پیس مل جائے۔ اس کے بعد نا میرے اندر بے لوثیت آ گئی ہے، یعنی کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے حصے کی چیز کسی کو دوں، مجھے ایک نشہ سا ہو گیا ہے۔ مطلب اب میری کلاس ہے نا، میں ٹیچر ہوں، پڑھاتی ہوں، تو میرا دل کرتا ہے مطلب روزانہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کروں جس سے وہ خوش ہوں، مطلب ان کو کوئی نہ کوئی خوشی ملے۔ اگر میں ان کو کچھ کھلا روزانہ نہیں سکتی، کچھ پلا روزانہ نہیں سکتی، کوئی ایسی چیز کروں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرواؤں، کوئی بات کروں کہ ان کے چہرے پہ اسمائل آئے۔ اگر کوئی انسان میرا فیلو ہے تو میں یہاں اس کی تعریف کر دوں، یا جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے، مطلب اس کو کچھ سیٹسفیکشن ملے، اس کے لیے کچھ اچھا ہو، کچھ بھلا ہو۔
اور جو بھی بے جان مخلوق ہے اس کے لیے کچھ کروں. مطلب اگر آپ کو تسلی نہیں نہ ملتی تو آپ تسلی دینا شروع کر دیں. آپ کو خوشی نہیں ملتی خوشی دینا شروع کر دیں. آپ کو پیسے نہیں ملتے آپ پیسے دینا شروع کر دیں. آپ کو سکون نہیں ملتا آپ سکون دینا شروع کر دیں. آپ یقین کریں یہ ایسے گلیاں ہیں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں کوئی بھی نہیں بتائے گا, کوئی آپ کو ان کے بارے میں نہیں سمجھائے گا. لیکن جب آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے اور اسپیشلی سورہ رحمان تھیراپی سننا شروع کریں گے, 7 دن کے لیے صرف سننی ہے, اس کے بعد آپ اپنے اندر چینج دیکھیں گے. آپ خدا کی مخلوق سے بے لوث پیار کریں. آپ ہر ایک سے پیار کریں جو آپ کا ایون جس نے آپ کو نقصان بھی پہنچایا ہے نا, آپ اس کو دل سے معاف کر دیں. ایک دفعہ معاف کر کے تو دیکھیں نا, آپ کی اپنی جسمانی ذہنی روحانی ہر طرح کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. یہ آپ کی الجھنیں ہیں پریشانیاں ہیں جو آپ کی نفرت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کر کے تو دیکھیں, آپ ہر ایک سے پیار کریں. اللہ کی نادان بیوقوف پاگل مخلوق جو کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح آپ کو اس نے تکلیف دی ہے, آپ اس کو معاف کر کے دیکھیں. ایک دفعہ کر کے دیکھیں. بار بار آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ میں نے یہ چیز سیلف ایکسپیرینس کی ہے. اور ڈاکٹر جاوید احمد کہتے ہیں نا کہ زندگی تن بیتی کا نام ہے. جب آپ کے اوپر گزرتی ہے نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے. پیر صفدر بخاری صاحب جو کہ کاکیوں والی سرکار کے نام سے مشہور ہیں, انہوں نے نہ صرف بہت ساری انسانیت کو اسپیشلی بہت ساری لڑکیوں کو لڑکوں کو اس طرف لے کر آئے ہیں اور انہیں ایک سکون کا پیغام دیا ہے. اس کے اوپر عمل کریں, اپنا خیال رکھیں. ویڈیو کے اینڈ پہ سورہ رحمان تھیراپی طریقہ علاج آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. آپ اس کے اوپر عمل کریں اور اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں, زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں. کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری الجھن مصیبت بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ قرآن پاک شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی روحانی الجھن یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہوں, وہ صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط کی آواز میں تلاوت سورہ رحمان بغیر ترجمے کے 7 روز تک متواتر سنیں. ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ 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 کہہ کر 3 گھونٹ میں پی لیں.